وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بھوک بڑی لگی، میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں۔ فانطلقا، طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، فانجلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، کتنا فرق ہے۔ فانجلسو، وہ ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئیں۔ میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے کوئی، حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے کوئی۔ 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی، سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا۔ سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب امام زہری نے لکھی، عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر رحمہ اللہ، 100ویں صدی میں۔ تو ہم کرتے ہیں فانجلسا، بھائی اس کو کمرہ دو، بھائی فلاں کمرے میں اس کا بستر لگاؤ بھائی، اور وہ کہتے ہیں فانطلقا۔ پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے، کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ غرقها، وہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہوں نے ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، تو نہ چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے، تو نیکی دا بدلہ بدی نہ تک اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے۔ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تینوں آخیا نہ تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔ استاد جی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرما۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں بولنا، کہ ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی، شریعت میں قتل حرام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا اچھل کے بولے، اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ کیا کیا، بے قصور کی جان لے لی۔ تو خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی، انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ تینوں آنکھیں نہ آئی، تینوں آنکھیں نہ آئی، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ سبحان۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدنی عذرا۔ اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا، تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا۔ تمہارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش۔ فانطلقا، پھر ٹر پہ۔ کب بھوک لگی تھی؟ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہاں سے بھوکے واپس بھوکے آئے۔ آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں۔ تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں، کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی۔ تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسی ہو گئی تھی، خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا وہ سیدھی ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں کٹھی کر کے دیوار کو چنا، تو جاتی جاتی کو ایسے ہاتھ مارا وہ سیدھی ہو گئی۔ اب پھر نہ رہ سکے
لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہیں روٹی نہیں کھوائی تو کداں ٹھیک کر، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے، کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تصاحبنی، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی، آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بن ہو، سکن سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا ہو۔ تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا، تو میں نے توڑ دی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے، یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفرہ کا سبب بن سکتا تھا۔ تو دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت ان اعیبھا، کشتی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کانس الجد الثابت، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد ثابت 7واں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا۔ اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے، ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے۔ تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے۔ تو پھر اس پر آگے کہا وفي الحديث وإن اللعنة مني لتصل إلى السابع إذا أطعت رضيت إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت وإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد۔ آج تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث یاد ہے، ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی۔ تو اب اس میں دیکھو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب نرمی آنی شروع ہوئی ہے۔ تستطع ایک حرف گھٹ گیا، اب چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو اب ان کے احترام کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ پہلے لن تستطیع، اور اب کیا ہے بما لم تستطع، یا ہٹا دی، لفظ کو نرم کر دیا، کام کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا۔ اور جب بات ختم کرنے لگے تو کہا ذالک تاویل ما لم تستطع، تا بھی ہٹا دی اور نرم کر دیا۔ اس لیے جاتے ہوئے بچوں کو جو فارغ ہو رہے ہوں استادوں کو چاہیے کہ محبت سے رخصت کریں اور ان کو اچھی نصیحتوں سے رخصت کریں، ان کا اکرام کر کے روٹی چھوٹی کھوا کے رخصت کریں۔ خضر علیہ السلام نے روٹی تو نہیں کھوائی، لفظوں میں خوش کر دیا، پہلے انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع، الم اقل لک انک لن تستطیع، پھر آگے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، پھر ذالک تأویل ما لم تستطیع۔ ایسی تھوڑا آگے اس میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے قصے میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا،
فمستاؤ تھوڑا زور لگائیں، فمستطاؤ چاہے زیادہ زور لگائیں اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور رسول اور کلیم جب جس سے سیکھنا تھا اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا تو وہ علم نہیں ملا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا سفر ایک نظم و ضبط کا علم ہے، کا سفر ہے۔ یہ ایسے شور و شرابہ نہیں، یہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نظم کے ساتھ اللہ نے پرویا ہے۔ آگے بڑھو آگے بڑھو، اللہ تمہیں سلیقہ دے کہ قرآن سے تم خود اخذ کر سکو۔ 700 سال پرانی تفسیریں ہیں، جو ترجمے ہیں قرآن کے وہ بھی پرانی تفسیروں سے لے کر اردو میں کر دیے ہیں۔ تو بڑے اکابر علماء ہیں، وہی پڑھو، لیکن خود بھی سوچو۔ میں کوئی تفسیر دیکھتا ہوں، یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی پڑھ کے تو نہیں بتایا، تو ویسے لیٹے لیٹے وہاں میں سوچ رہا تھا بچوں سے کیا بات کروں، تو یہ مضمون ذہن میں آیا ہے۔ تو اس طرح قرآن آپ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے۔